الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وقال عز وجل فی سورۃ یونس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم وقال عز وجل فی سورۃ قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته للحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں ولایت کی حقیقت اور اس کا مقام پر گفتگو کرنی ہے، اور شاید یہ دو جمعے لگیں، ایک حصہ آج اور ایک پھر آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ آج صرف حدیث کی جو پہلی یوں سمجھیے سطر ہے، صرف اسی پر گفتگو ہوگی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی یا عداوت رکھی، فقد آذنتہ للحرب، تو پھر میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا، اور میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور آپ کا فرمان ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے ولی کے بارے میں اس کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی یا عداوت رکھے، اور پھر اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے، اور پھر اگر اس کا کوئی سوال ہے تو اللہ لازماً پوری کرتا ہے، اور اس کی اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ لازماً اس کو پناہ دیتا ہے۔ حدیث یہ قدسی ہے اور اس کا بڑا مقام ہے، بخاری شریف کی ہے، اور قدسی کہتے ہیں جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یوں فرمایا،
یعنی اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں جب کوئی بات ڈائریکٹ ڈال دیں قرآن کے علاوہ اور پھر آپ اس کو بیان کریں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی کہ اللہ نے یہ بات مجھ سے کہی ہے۔ ایک تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا کہ جو سود لیتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تو سود کی نفرت، اس کی انتہا یہ ہے کہ پھر وہ لڑ رہا ہے، کسی سے نہیں لڑ رہا، وہ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ولی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے تو وہ ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ساتھ جو ہے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ اس قدر اس کا مقام ہے، ولایت کا مقام۔ باقی یہ کہ ولی کون ہوتا ہے، اس کی جو ہے اصل ہم نے آج اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تصور عام ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور اتنا غلط بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ شریعت کی پیروی نظر آئے جس شخص میں کہ بھائی نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے اور عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اسی طرح وضع قطع ہے، لباس ہے، اور وہ چونکہ سنت کے بہت قریب ہے، اور یہی چیز انسان دوسرے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر یہ کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ دا ولی لگتا ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے یہ چیزیں انہیں نظر آتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان میں کچھ کرامات نظر آئیں، یا یہ کہ مستقبل اور غیب کی کچھ باتیں اگر بتا دیں تو ہمارا یہ تصور ولی کا ہے کہ وہ کچھ اس میں کرامات کا صدور ہے اور غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور بظاہر اس کا جو ہے عمل سنت کے بہت قریب اور شرعی اعتبار سے۔ یہ ہمارا عمومی تصور ہے کسی ولی کے بارے میں۔ ایک بات جان لیجئے کہ ولایت جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ تعلق ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دو طرفہ بات ہو گئی نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اس طرح اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب ہم نے ولی کے مفہوم کو ذرا گہرائی میں اتر کر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں کہ ولی کون ہے، اصل ولایت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی کیا تعریف ہے اور اس کا جو ہے مفہوم کیا ہے۔ ولی کا لفظ اس کے 3-4 مفہوم ہیں۔ ایک ہے دوست ہے، یعنی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا مددگار ہے، اللہ کا پشت پناہ ہے۔ اور جب ظاہر بات ہے میں نے کہا یہ دو طرفہ ہے تو اللہ بھی اس کا دوست ہے، اللہ بھی اس کا ساتھی ہے، اللہ بھی اس کا مددگار ہے، اور اللہ بھی اس کا پشت پناہ ہے۔ تو 4 مفہوم جو ہے ولی کے اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی گہرائی میں اترتے ہیں ولایت کا مفہوم۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ اہل ایمان کا دوست، ساتھی، مددگار اور پشت پناہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف۔ اندھیرے کا لفظ جمع کا صیغہ ہے۔ دنیا میں گمراہیاں، اندھیرے بہت ہیں، لیکن سیدھا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ تو نور واحد ہے، نور کا لفظ واحد ہے۔ تو اللہ انہیں اندھیروں سے، شرک ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، یہ ساری چیزیں ظلمات میں سے، تو ان میں سے اللہ انہیں اہل ایمان کو نکالتا ہے اور انہیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا ہے یہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک تدریجی عمل ہے، اٹس اے گریجول پروسیس۔ یعنی جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو یوں سمجھیے کہ وہ روشنی میں اس نے انٹر کر لیا ہے، پہلا قدم روشنی میں آ گیا، اور جوں جوں آہستہ آہستہ تاریکیاں چھٹتی جائیں گی تو روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو ایک بات تو اس سے یہ سامنے آئی، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور اہل ایمان ہی کو ولی کہا گیا ہے۔ تو کوئی علیحدہ سپر نیچرل چیز نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی اس کا قلب منور ہوتا ہے، اس کا باطن روشن ہوتا ہے، اور سیدھی راہ پر چلتا ہے، جنت کے راستے پر چلتا ہے، روشنی کی شاہراہ پر چلتا ہے۔ اچھا پھر، اور یہ تدریجاً ہوتا ہے، سورہ تحریم میں فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے، وہ پکار اٹھیں گے جو اللہ کے ولی ہیں، جو دوست ہیں، وہ پکار اٹھیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا اس اعتبار سے سورہ حدید میں بھی فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم دیکھو گے جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے سامنے بھی ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی۔ وہ ایمان کا نور جو ہے قیامت کے دن ایک روشنی کی صورت میں ہوگا، اور اگر اس میں کوئی کمی پائی جائے گی تو پھر جو ہے وہ دعا کریں گے اللہ پورا کر دے۔ یہ کوئی پل صراط کا یا اس طرح کا کوئی مرحلہ ہے جہاں گھپ اندھیرا ہوگا، اور پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور گھپ اندھیرا ہے، اور اس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، تو روشنی اس دن کام آئے گی۔ تو اہل ایمان کی جو روشنی ہے، اور سامنے کا نور جو ہے وہ ایمان کا نور ہے، اور دائیں طرف کا نور اعمال صالحہ کا نور ہے۔ اور دنیا میں سب ایمان کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، ایک ایمان قانونی ہے، اس اعتبار سے میں آپ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقی ایمان اور وہ قلب کے اندر شعوری ایمان، اصل وہ ایمان ہے جس سے باطن منور ہوتا ہے، قلب روشن ہوتا ہے، وہ ایمان دنیا میں ہر کسی کا برابر نہیں ہے۔ قانونی ایمان اعتبار سے تو برابر ہے سب، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کسی میں بہت زیادہ۔ اب سوچیے حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ کسی کا ایمان اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی مدینے سے لے کر صنعاء، یعنی جو یمن کا شہر ہے، کتنا دور، ہزاروں میل دور ہے، وہاں تک اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھ لیا حضور ایسا کون شخص ہوگا؟ فرمایا ابوبکر ان میں سے ایک تم بھی ہو، رضی اللہ تعالی، خلیفہ اول۔ اب کہاں ابوبکر صدیق کی روشنی، اور کہاں ایک عام صحابی کی روشنی، اور کہاں میری اور آپ کی روشنی؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اندھیری رات میں اگر کسی کے پاس چھوٹی سی ٹارچ بھی ہو تو بڑی غنیمت ہے، کچھ نظر تو آ جاتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں اہل ایمان کی روشنی کے اعتبار سے مختلف لیولز پر ہوتے ہیں، اور چونکہ جس میں ذرا کمی ہوگی تو وہ دعا کرے گا اے اللہ میرے نور کو مکمل کر دے، تھوڑا رہ گیا ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اسے مہربانی فرما وہ مکمل کر دے اور مجھے بخش دے۔ سورہ حدید میں ایک اور جگہ فرمایا وہ اہل ایمان کے اندر نور ہوگا، روشنی ہوگی، آگے بھی اور دائیں طرف۔ اچھا ایک اور قرآن کی سورہ حدید میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا انتظار کرو ہمیں بھی اپنے نور سے، روشنی سے فائدہ اٹھانے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کوئی کہے گا، یعنی فرشتہ کوئی کہے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، نہیں دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اگر لوٹ سکتے ہو،
فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور تلاش کرو نور وہاں جا کر. یعنی آج جن کو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی روشنی ہے، یہ پیچھے دنیا میں کمائی ہوئی ہے. اینڈ اف یو نیڈ اٹ گو بیک، اور وہاں سے، اور چونکہ واپس تو نہیں جا سکتا، لہذا ایک یوں سمجھیے کہ تنزیہ انداز میں، بھائی اگر روشنی چاہیے تو پھر پیچھے جاؤ، وہاں سے لو. یہ کما کر لائے ہیں، یہ یہاں پر کوئی ریوڑیوں کے طور پر نور نہیں بانٹا جا رہا، یہ کما کر لائے ہیں وہ ایمان کا نور. اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ذرا تھوڑا انتظار کرو، ہمیں بھی اپنی روشنی سے فائدہ. آپ کے پاس ایک بڑی ٹارچ ہو تو کوئی آدمی کہتے یار مجھے بھی ساتھ لے لو، چلو میں بھی راضی. تو دنیا میں تو یہ ہے، لیکن آخرت میں نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین کے دلوں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا، اور پل صراط گھپ اندھیرا ہوگا. وہ کوئی مومن وہ اپنے ایمان کی روشنی کی بنیاد پر پل صراط کراس کرے گا، لیکن اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوگا. اقبال بھی کہتا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے میرا شعلہ نوا ہے قندیل. اندھیری رات ہے، تو اپنے قافلے سے بچڑ گیا. اے مسلمان، امت مسلمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو قافلہ تھا تو اس سے بچھڑ گیا ہے. میری جو شاعری ہے شعلہ نوا، یہ در حقیقت ایک دیے کی طرح ہے جس میں تھوڑی سی روشنی ہے. تو میری یہ شاعری تیرے لیے ایک دیے کی طرح ہے، تاکہ اس روشنی میں تو اپنے قافلے کو پہچان جائے اور قافلے کے ساتھ مل جائے. تو بہرحال یہ بات سامنے آئی کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اندر نور ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، سامنے بھی اور دائیں طرف ایمان کا بھی نور ہے اور دائیں ہاتھ کا بھی نور ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر سورہ یونس میں فرمایا، یہ تو ہے ان کے بارے میں اولیاء اللہ، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، جمع کا صیغہ ہے، ان کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا. اب یہ ہے یعنی ولایت کی ڈیفینیشن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے. تو پہلی اب تک کی بات یہ آئی کہ ولی جو ہے وہ ایمان کی روشنی رکھتا ہے، اس کو کسی بات کا خوف نہیں سوائے اللہ کے ڈر کے، اور دوسرا یہ کہ وہ غمگین نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اب آگے ڈیفینیشن آ رہی ہے. الذین، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی کی روش اختیار کی ہو، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، کسی گناہ میں کسی معصیت میں ہمارا پاؤں نہ پڑ جائے تو یعنی دیکھ بھال کر کے جو ہے دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ میرا پاؤں کسی گناہ، کسی حرام، کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے. تو یہ ہے تقوی کی روش. احساس ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو جواب دہی ہوگی، سوال جواب ہوں گے، میں اس دن کیا جواب دوں گا. لہذا ایک تقوی اور ایک ایمان، اور ایمان وہ گہرا ایمان جو دل کے اندر ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے، بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو اللہ نے فرما دیا ہے لازماً 100% سے بھی زیادہ ایسا ہی ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے یعنی اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے کہ تمہارے اندر وہ ایمان آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے، ایمان کا نور آ جائے، اعمال صالحہ کا نور آ جائے، اور یہ کہ تم صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرو. تو اب جو گفتگو آئی، اب ہم نے یعنی آیات کے حوالے سے ولی کی ڈیفینیشن کا کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیا. لیکن اب ہے آگے بات، وہ ہے یہ جس کے دل میں ایمان ہے. ایک بات تو میں نے آپ سے یہ کہی کہ ایمان کس کا کتنا ہے ہم جانچ نہیں سکتے. مختلف ایمان، ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا، کسی عام صحابی کا کتنا، اور ہمارا ایمان کتنا. لیکن یہ کہ اس کو ناپا تو نہیں جا سکتا کس میں کتنا ایمان ہے.
کوئی تھرمامیٹر تو نہیں ہے کہ بخار ناپنے کے لیے منہ میں ڈالا پھر تھوڑی دیر نکال کے دیکھا بھائی 101 ہے 102 ہے یا نارمل ہے. تو ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ جو دل کے ایمان کو تعین کر سکے کہ اتنا اس شخص کے اندر ایمان ہے. لیکن ایمان پہچانا جاتا ہے اس کے اپنے ثمرات سے. آم کا درخت ہے تو آم اس کے پھل سے آپ کہیں گے یہ آم کا درخت ہے، اس کے ثمر ہے، اس ثمرات ہیں. تو انگور کی بیل ہے تو انگور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بیل انگور کی بیل ہے. تو ایمان کے ثمرات کیا ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ اس شخص کے اندر کس قدر ایمان ہے، کتنا گہرا ہے. تو میں اب آپ کے سامنے اس ثمرات، اچھا کچھ ثمرات وہ ہیں جو ظاہری ہیں، نظر آتے ہیں. کوئی شخص یہاں نماز کھڑا پڑھ رہا ہو تو ظاہری عمل ہے، دیکھا ہے بھائی الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ایک ظاہری عمل ہے. حج پہ جا رہا ہے ظاہری عمل ہے، نظر آتا ہے. حاجی صاحب جا رہے ہیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ حج فرمانے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. اور اسی طرح روزے رکھتے ہوئے بھی ایک ظاہری عمل. لیکن کچھ چیزیں باطنی ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ ہر انسان کے اصل میں یہ مقام ہے اپنے اندر جھانکنے کا. ظاہری اور باطنی اعتبار سے میرے اندر، میری شخصیت، میرے کردار کے اندر وہ کون کون سے ثمرات ہیں جو پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر ایمان کا کچھ نہ کچھ تعین ہوگا. تو 8 ثمرات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ایمان کے والے، جو کیونکہ اللہ کا ولی گہرا ایمان والا. پہلی چیز یہ ہے جو ایک ظاہری چیز ہے، وہ ہے سمع و طاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچتے رہو، یعنی نافرمانی سے بچتے رہو. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر بات نہیں مانتے تو جان لو رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، باقی تم خود اپنا جواب خود دو گے. تو اطاعت، سمع و طاعت. قرآن میں جو بات آئی سنی تو آپ اس کے مطابق اطاعت ہو گئی. رسول کی کوئی بات سامنے آئی سنی اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ سمع و طاعت کہلاتے. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اللہ کے راہ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. تو سمع و طاعت. ایک بلکہ حدیث بھی آتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. بایعنا، ہم نے بیعت کی. علی السمع والطاعت، اس بات پر بیعت کی کہ اے نبی ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو سمع و طاعت اس کے اندر نظر آنا چاہیے. ظاہری چیز ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، تلاوت قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور سمجھ بننے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور تو یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. تو سمع و طاعت پہلی ثمرہ ہے، اور یہ ظاہری ثمرہ ہے کہ جس کے اندر وہ حقیقی ایمان ہے. دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اور قرآن میں آتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اب جہاد کا لفظ جو ہے ویسے جنگ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اصلاً جنگ کے معنی کا لفظ قتال ہے. جہاد جہد سے بننا ہے، جد و جہد کہتے ہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، محنت کرنا، ایثار قربانی کرنا، وقت لگانا، سب کچھ کرنا، یہ جہاد ہے، جد و جہد. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 40 برس کے تھے جب وحی کا آغاز ہوا، تو 13 برس تک مکے میں رہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. یعنی آپ نے کسی کو پلٹ کر تھپڑ تک نہیں مارا، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن وہ سارا 13 برس کا پیریڈ حضور کا جہاد کا پیریڈ ہے، جد و جہد کا پیریڈ ہے. لوگوں کو قرآن بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں، ان کے قلب کو منور کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں مفہوم بٹھایا جا رہا ہے، اور اس میں تکلیفیں ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے 2 لیولز ہیں. ایک ہے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، جیسا کہ حضور نے اور صحابہ نے کیا. قرآن کا پیغام دستک دی، گھر گھر جا کر، گلی گلی میں جا کر اور پہنچایا. جہاد ہے، جد و جہد ہے، محنت ہے.
اور اسی طرح اللہ کے دین کو غالب، قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں کفر کا نظام تھا، شرک کا نظام تھا۔ اس نے صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ شرک اور کفر اور گمراہی، یعنی گمراہی کے نظام کو ختم کر کے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا تھا۔ تو نفاذ دین، غلبہ دین، تاکہ دین غالب ہو جائے، اسلام کا جھنڈا سربلند ہو جائے، یہ جہاد کے دو لیولز ہیں، دعوت اور غلبہ دین۔ ظاہر بات ہے اس میں انسان کی جان بھی کھپے گی اور مال بھی کھپے گا اور انسان کا وقت بھی لگے گا اور انسان کا اس میں صلاحیتیں بھی کھپیں گی اور قوت طاقت بھی ہوگی، تن من دھن اس کے اندر لگے گا اور اس میں نقصان بھی آئیں گے۔ اب آپ سوچیں کتنے صحابہ ہیں جن کو پر ظلم کیا گیا، حضرت خباب بن ارس کو ننگی پیٹھ جو ہے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں صحابہ کے ساتھ، خود حضور کے ساتھ جو ہے گردن کے اندر چادر ڈال کر کھینچی گئی اور آپ کے آنکھیں بلائیں، طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے، تو نقصان بھی ہوا۔ ظاہر بات ہے اگر جہاد کرنا ہے تو ظاہر نقصان بھی ہوگا اور شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ 269 صحابہ نے جہاں میں شہادت نوش کیا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو یہ کام تو لازمن ہو کر رہے گا۔ تو گویا پہلی چیز ہے سموتا، جو اللہ کا حکم آیا اس پر عمل، جو رسول کی بات آئی اس پر اطاعت، یہ ظاہری چیز ہے، نظر آئے گی۔ اسی طرح جد و جہد، محنت، کوشش، اظہار، قربانی۔ میں اگر عربی سیکھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، ٹائم لگا رہا ہوں تاکہ میں سمجھ کر اس کو آگے پہنچاؤں، جیسے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آتی، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں پہنچائیں ان تک جو موجود نہیں۔ تو یہ جد و جہد ہوگی، اس میں ٹائم تو لگے گا۔ اسی طرح دین حق کو غالب کرنے کی، وہ تو اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، تو اس کے اندر اور بھی زیادہ صلاحیتیں لگیں گی اور کھپیں گی۔ تو تیسری اب چیز تسلیم اور رضا، یہ باطنی عمل ہے، یہ ظاہری نہیں ہوتا کہ کون کتنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ ہی دیتا ہے، جو کامیابی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، جو صحت ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، جو مال و زر جائیداد دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، جو کوئی عہدہ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، تو سب کچھ دینے والا اللہ۔ اسی طرح تکلیف بھی اللہ ہی پہنچاتا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، ناکامی ہو گئی، کوئی کام شروع کیا تھا بزنس کا دیوالیہ ہو گیا، دکان ٹھپ ہو گئی، تو تمام تکالیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اب مومن جو ہوتا ہے ان تکالیف کے ضمن میں وہ بغیر کسی شکوہ شکایت کے، بغیر کسی گلے کے، بغیر کسی آہذاری کے اسے قبول کرے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، لہٰذا مجھے صبر و استقامت اور راضی و رضائے رب رہنا، یہ ہے تسلیم و رضا۔ یہ ہے باطنی عمل ہے، یہ چھپا ہوا ہے کہ کون تکلیف میں بھی پھر بھی اللہ کا شکر اور صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اذن کے ساتھ۔ اس کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اس کے اذن سے پتا ہلتا ہے، اس کے اذن سے کومپل پھوٹتی ہے، اس کے اذن سے بور لگتا ہے، اس کے اذن سے پھول آتے ہیں، اس کے اذن سے پھل لگتے ہیں، اس کے اذن سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے اذن سے بارشیں ہوتی ہیں، اس کی اجازت ہر چیز میں لازمی ہے۔ اللہ پر ایسا ہی مانو، جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب مجھے بتائیے ابو جہل جو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو جس نے شہید کیا، تو کیا اللہ کے اذن کے بغیر شہید کر سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا۔ اگر اللہ کا اذن نہیں تھا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا اس وقت، یا اس کو ہارٹ اٹیک اسی وقت ہو جاتا، یا کوئی تیر آ کر اس کے گلے میں لگ جاتا،
لیکن چونکہ اذن تھا اس نے شہید کر دیا. اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ دونوں اسلام کی راہ میں پہلے شہید ہیں. اچھا قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ الماریوں میں بند تھا، اور الماریوں کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے کئی مزدور آتے تھے چابیوں کو اٹھانے کے لیے، اتنا خزانہ تھا اس کا. کیا یہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کے پاس پیسہ آ گیا؟ نہیں، اللہ کا اذن تھا. لیکن یہ تکلیف آتی ہے تو مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے. جو ہوتا ہے اذن سے، بخار ہو گیا ہے، آیا اللہ کی طرف سے، اللہ آزما رہا ہے کہ یہ میرا بندہ پھر بھی صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں. تو اکبر الہ آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. اے اللہ اگر یوں نہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. اے اللہ اس بیٹی کی بجائے اگر بیٹا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ حرف آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا، تو ہے کون، تم کون ہو اللہ کو مشورہ دینے والے. اللہ یوں اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یوں اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تم ہو کون بھائی؟ تو اللہ کا اذن ہے، اس نے جو دیا ہے. ایسے حضرت مریم علیہ السلام، ان کو جب پیٹ میں بچہ ہوا تو خیال یہ تھا اور دعا بھی تھی کہ اللہ بیٹا مجھے دے. اللہ نے بیٹی دے دی. کہا اللہ میں تو سمجھتی تھی بیٹا ہو گیا، تو بیٹی ہے. تو فرشتے کے ذریعے کہلوایا اس بیٹی جیسا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہوگا. یہ حضرت یعنی مریم کی جو ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے یہ کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا. ہم بھی تسلیم کی خوں ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے. اے اللہ تو بے نیاز ہے، الغنی ہے، بے نیاز ہے. جس کو جتنا مال دے دے تو بے نیاز، کیونکہ تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، عارضی ہے. اور کوئی اگر نیک کام کرتا ہے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا. مکہ جب فتح ہوا تو بہت سے آس پاس کے قبائل سارے اب مسلمان بن گئے کہ اب نو یوز فائٹنگ، ریزسٹنس کی ضرورت نہیں، اب تو قریشی سارے گر گئے. اور آ کر انہوں نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ اسلام لے آئیں. محمد ہمارا احسان ہے، دیکھو اب اسلام لے آئیں. یہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ اسلام لے آئیں. کہو قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا نبی پر احسان مت کرو، اللہ کا احسان مانو، اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. حج پہ جاتا ہے تو اللہ کا بلاوا آتا ہے تب ہی جاتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو جو بھی ہے اگر نیک کام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں بڑا جو ہے جو خدمت گزار ہوں اور رات کو تہجد گزار ہوں. اللہ کا احسان سمجھو، اس نے تمہیں توفیق دی ہے. وہ اگر کسی سے تو توفیق کھینچ لے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو راضی برضائے رب. ہاں تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، میرے اللہ نے اذن کے بغیر تو نہیں آ سکتی. میری اگر چوری ہو گئی ہے، رات کو ڈاکو آئے سارا مال لوٹ کر چلے گئے، مطلب اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چور چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر ابو جہل مار سکتا تھا؟ نہیں مار سکتا. تو یہ اللہ اجازت دیتا ہے، جاؤ جھک مارو جو کرنا ہے. اللہ اس کے دل کو تو جانتا ہے، اس کی نیت خراب ہے تو جاؤ دفاؤ، جھک مارو، پتہ چل جائے گا آخرت میں. تو بہرحال ایمان کے ثمرات میں سے پہلا ثمرہ جو ظاہری ہے سموتا، دوسرا ثمرہ ہے دین کے لیے جدوجہد، محنت اور کوشش. اس کا دین پہنچے، پھیلے، اس کا دین غالب اور قائم ہو، نافذ ہو، اس کے لیے تن من دھن کھپانا. تیسرا یہ کہ راضی برضائے رب، جو تکلیف آتی ہے اس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، زبان پر کوئی گلہ نہ ہو، کوئی آوزاری نہ ہو، بس صبر.
صبر کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ چوتھی بات، یہ بھی باطنی بات ہے، معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ میرا ایک کام ہے، ہو نہیں رہا، میں پریشان ہوں، ایک سے کہا، دوسرے سے کہا، اپیل کی، وغیرہ وغیرہ، انسان ہے، کمزوریاں ہیں، کہتا ہے ابھی بھائی میرا یہ کام ہے، بڑا پریشان ہوں۔ اگر وہ یہ کام اللہ کو سپرد کر دے تو اس کی تشویش اور چنتا ختم ہو جاتی ہے، سکون، پرسکون ہو جاتا، اللہ تیرے ذمے، تو مہربانی فرما، ہن تو جنر چاہیں کر دے، میں تو بندہ، میں تو تیرا غلام، میرے میں تو کوئی طاقت و کوشش جو ہے نہیں ہے، میں کوئی اتنا زور آور تو نہیں ہوں، میرے کو اتنی کوئی جو ہے لوگوں کے ساتھ اتنی الیگ سلیگ تو نہیں ہے، اللہ تو مہربانی فرما۔ تو سپرد کر دینا ہر معاملے کو اللہ کے۔ اور جب ایمان ترقی کا آتا ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اندھیروں سے ایمان کی طرف آنا تدریجی عمل ہے، گریجول پروسیس، ایمان پھر ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے اندھیرے دور ہوتے ہیں روشنی بڑھتی ہے، اور جب انتہا اپنی بلندی پر پہنچتی ہے نا وہ ایمانی، اس وقت یاد رکھیے دعا بھی بڑی محدود ہو جاتی ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ بس یہی ہوتی ہے اس کی، اے اللہ بخش دے، بس ہوں تو ویلا آ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو جانے کی تیاری ہے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہدایت، ایسا علم میں اضافہ فرما دے، اللہ ہدایت میں اضافہ، اللہ دین پر چلنے میں استقامت عطا فرما۔ باقی دنیا کے معاملات، اے اللہ یہ بھی کر دے اور وہ بھی کر دے، اور گھر بھی بنا دے اور جاب بھی دے دے، ڈگری بھی دے دے، اور فلاں گھرانے میں میری شادی بھی کر دے، مجھے کیا پتا جو میں مانگ رہا ہوں اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز سے ناپسند کرتے ہو حالانکہ تمہاری اس میں بہتری ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب اللہ جانتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، تو اللہ یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو بہتر جانتا ہے، تو غیب کا جاننے والا، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے دے، میری مہربانی ہے۔ باقی مانگنے کے لیے یہی ہے، اللہ بخش دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ ایمان نصیب فرما، عمل صالح، اصل مانگنے کی بس یہی چیز ہوتی۔ جب انسان کا ایمان اتنی ترقی پاتا ہے وہ دنیا کے ساتھ بے نیازی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پتہ نہیں جو میں مانگ رہا پتہ نہیں میرے حق میں اچھا بھی ہے یا برا ہے۔ تو اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی میں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، میرے کارساز کو، میرے اللہ کو، میرے کام بنانے والے کو میرے کام کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور جب میں اپنے کام کی خود فکر کرنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس کام کو کروں اور فکر میں، تو کوئی نہ کوئی میرے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے یا وہ الٹی پڑ جاتی ہے میرے، تو میرے کارساز کو میرے کام کی زیادہ فکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بندہ جب اپنے کسی بھائی کی خدمت کرتا ہے تو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں کہ اس کا کام تو میں نے کرنا ہے کیونکہ یہ اپنے بھائی کے۔ تو آپ سوچئے اگر آپ اللہ کے دین میں تن من دھن کھپائیں گے تو کیا اللہ آپ کے کام نہیں کرے گا؟ اللہ کام ہی اسے کرتا ہے، اللہ کو اس کے کاموں کی فکر پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو وقف کر چکا دین کے لیے، تن من دھن اس میں لگا رہا ہے، اس کے دنیا کے کام پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو میرے ذمہ ہو گیا۔ تو چوتھی بات یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے اور اپنے آپ کو دین کے سپرد کیجئے، تن من دھن لگائیے اور کام کھپائیے۔ اس میں یہ کام دنیا میں ہوتے نہیں، یہاں تو آپ کو یہ ہے یا رشوت دے دو یا کوئی سفارے ڈلواؤ یا اپنا ضمیر بیچو، ایمان بیچو، تب کام ہوتے ہیں، اور اللہ وہ کام آپ کا کر دے گا بغیر کسی مشکل کے۔ ٹائم ہر ایک کا اپنا ہے، کتنی دیر میں کر دے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے
اللہ کام کر دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ کے دین کے لیے. میں نے جد و جہد کرنی ہے اللہ کے دین کی, میں نے دین سیکھنا ہے, میں نے دین پہنچانا ہے, میں نے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. پانچویں چیز ہے توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ اور اعتماد. اس کے علاوہ اپنی قوت پر, اپنے زور بازو پر, اپنی طاقت پر, اپنی ذہانت پر, اپنی فطانت پر, اب دنیا کے وسائل پر توکل نہ کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں, اللہ ہی پر بھروسہ. ٹھیک مثالیں دے رہا ہوں, بیماری ہے, علاج کرنا سنت ہے, لیکن شفا کہاں سے ملے گی؟ اللہ دے گا. یہ ہے توکل. مقدمہ ہے, وکیل تو رکھنا پڑے گا, خرچہ بھی کرنا پڑے گا, گواہیاں بھی دینی پڑیں گی, ہاں سچ اور حق گواہی ہو, جھوٹی گواہیاں نہ ہو, لیکن مقدمہ جیتو گے, کامیاب ہوگے اگر اللہ چاہے گا. اس پر بھروسہ رکھو. گاڑی ہے, بڑی بہترین کنڈیشن ہے, پیٹرول بھی فل ہے, سروس بھی ہوئی ہے, لاہور جانا ہے, لیکن منزل تک اس وقت پہنچو گے جب اللہ چاہے گا. تو دنیا میں جو سنت ہے وہ تو کرنا ہے, لیکن نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑ. اللہ تو چاہے گا تو بہتری ہے, نہیں چاہے گا تو اس میں بھی بہتری ہے, تیرے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اور اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کا, یعنی ایک وہ وقت تھا کہ آپ سوچئے 313 صحابہ تھے بدر میں. اب یہ فتح مکہ ہو چکا, غزوہ حنین آیا اور حاضری تھی 12,000. بعض لوگوں کے دل میں خیال آ گیا 313 تھے اور اللہ نے ہمیں دیا, تب 12,000 ہیں بھائی, اسلحہ کتنا ہے, اور کون سا کو ہرا سکتا. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی, اور وہ 2 قبیلے تھے, انہوں نے ایسی زبردست تیر اندازی کی, بڑے جنگجو تھے, مسلمانوں کے سر جو ہے, پاؤں جو ہے اکڑ گئے, میدان خالی ہو گیا, بھاگ گئے. صرف ایک شخص رہ گیا, اس کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے جھنڈا اٹھایا, کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. جب صحابہ نے مڑ کر بھاگتے ہوئے جب دیکھا پیچھے کہ صرف حضور اکیلا جھنڈا, تو پھر واپس آئے, اور بڑا نقصان اٹھانے کے بعد بہرحال اللہ نے فتح تو دی, لیکن کہا ایسا کبھی نہ کہو, تم اپنے دنیا کے وسائل پر توجہ کر رہے تھے, اس پر جو ہے بھروسہ اور کر رہے تھے. نہیں, وہ صرف استعمال کیجیے, ہاں جتنا اسلحہ جمع کر سکتے ہو کرو, لیکن نتیجہ یہ نہ سمجھو کہ آج ہمیں کون رازق, اللہ دے گا. اسی طرح سورۃ الکہف میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود جو ہیں انہوں نے 3 سوال پوچھے جانچنے کے لیے. کہا کہ اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور روح کی کیا حقیقت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ وہی تو آتی رہتی ہے. کہا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا, کل تمہیں بتا دوں. اگلے دن وہی نہیں آئی, کئی دن گزر گئے, اب وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں, وہ جناب وہ سوال پوچھے تھے وہ وہی لگتا ہے وہ روٹ گئی آپ سے. حضور بھی بڑے پریشان. کچھ دن بعد وہی آئی اور اللہ نے سورہ کہف میں 3 سوالوں کا جواب بھی دے دیا, لیکن فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, کبھی کبھی یہ بات نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کر لوں گا, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی سکھا دیا کہ یہ تو اسلامی تہذیب کے اندر الفاظ ہیں, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ بچوں کو سکھانے چاہیے, بات بات پہ بیٹا الحمدللہ پڑھو, ماشاءاللہ. آج غزہ والوں کو دیکھیں کتنی شہادتیں ہوتی ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر, پانی نہیں ہے, غذا نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, کوئی رفع حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بمباریاں ہو رہی ہیں, روزانہ شہید ہو رہے ہیں, بچے, عورتیں, بچیاں, سب. لیکن زبان پر ایک ہی چیز ہے الحمدللہ, اللہ ہمارا حامی ہے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے مومن, یہ ہے وہ چیز جو دل میں پیدا ہونی چاہیے, توکل اللہ پر. 5ویں اب 6ٹھی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت.
نظر آنی چاہیے. جیسے قرآن میں آتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اور حضور کے الفاظ کے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور پوری نوع انسانی سے، تو مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ اور رسول سے محبت، یہ ہو گئی چھٹی چیز. ساتویں چیز کیا؟ اس محبت کے ساتھ غیرت اور حمیت بھی ہو. صرف محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اللہ کی حمد کے ترانے پڑھیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اندر جھومیں اور جو ہے آنکھوں سے آنسو جوا ہوں اور ہم پر وجہ طاری ہو جائے تو گویا ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہیں. نہیں، امتحان یہ ہے، محبت تو ہونی چاہیے سب سے زیادہ، لیکن غیرت اور حمیت بھی تو ہونی چاہیے. اور غیرت و حمیت کیا ہے؟ اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کا دین پامال ہے، اللہ کے احکام پاؤں تلے روتے جا رہے ہیں، سودی نظام ہے، جوئے کا نظام ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، بے پردگی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے پروفیشن کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی جو ہے کام کاج میں اور اپنے مال و زر کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی غیرت و حمیت ہے یا نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر وحی کی، انکل مدینہ قضا و قضا باہلہا، جبرائیل جاؤ اس بستی کو الٹ دو، اس کے رہنے والوں سمیت سب کو الٹ دو. قال فقال، اللہ کے کہنے پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اللہ تیرا حکم میں حاضر ہوں، پر تیرے علم میں ہے وہاں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے تک کوئی گناہ آج تک نہیں کیا، وہ بھی تو مارا جائے گا، اس پر بھی تو آفت آ پڑے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو تو پتا تھا اس کی کیفیت کیا ہے، کہ اس میں محبت تو ہے، عبادات تو ہیں، پر غیرت اور حمیت نہیں ہے. فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اسی پر پھر دوسروں پر. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَارَ فِيهَا سَاعَةً قَطُّ، کیونکہ میرے دین کی دھجیاں بھی کرتی رہے، اس کے چہرے کا رنگ ہی کبھی بدلا نہیں. ماں کی گالی سن کر انسان کا چہرہ سر پڑ جاتا ہے، اور تم اللہ کے دین کی دھجیاں بھی کر گئیں اور نافذ نہیں ہیں، اور بے حیائی پھیل رہی ہے، اور یانیت پھیل رہی ہے، حرام پھیل رہا ہے، دو نمبری پھیل رہی ہے، اور تمہارے چہرے کا رنگ ہی نہیں. مجھے تمہاری عبادات نہیں چاہیے، میری عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، تم سے دین کے تقاضے چاہیے، فرائض چاہیے، تم سے دین کی محنت چاہیے، غیرت و دینی غیرت اور حمیت چاہیے. یہ حدیث رسول ہے. تو محبت کے ساتھ ساتھ غیرت اور حمیت. اور آخری چیز ہے اس غیرت اور حمیت کے ساتھ نصرت خداوندی بھی، مدد. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے کے، میں اللہ کے راستے کے جا رہا ہوں، کون میرا ساتھ دے، کون میرا مددگار. تو کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. تو یہ اللہ کا مددگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم، کیا ضعیف ہے، کمزور ہے کہ وہ دین کو غالب نہیں کر سکتا؟ وہ تو آنے واحد میں صرف کن کہے اور دین غالب ہو جائے گا. تو اللہ معاذ اللہ کوئی کمزور، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ وہ تو قوی ہے، بڑا زور، القوی اس کے ناموں میں نام ہے القوی، وہ بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، زور آور ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اصل میں یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم دیکھتے ہو دین پامال ہے، زوال سے دوچار ہے، احکام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اور پھر بھی اسے غالب نہیں کرتے. اسے غالب کرنے کی جدوجہد کرو، نصرت کرو. یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ رسول کی نصرت ہے. رسول نے کوئی مال تو نہیں بنانا تھا، رسول نے کوئی کاروبار سیٹ کرنا تھا، رسول نے کوئی جاب کرنا تھا جس کے لیے مزے چاہیے، نہیں. رسول کے ذمہ تھا اللہ کے دین کو غالب کرو، یہ بت پرستی کے نظام کو ختم کرو.
اللہ کے احکام کو نافذ کرو، اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، نو انسانی کو ہدایت نصیب ہو، ان کے دلوں میں ایمان ہو جائے، ایمان آئے گا تو عمل صالح آئے گا۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ثمرات اس کے اندر جو ہے شخصیت کے اندر نظر آئیں گی۔ لہذا یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہی ذالک فوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تن من دھن اپنا لگا دینا اور کھپا دینا۔ تو یہ نصرت خداوندی ہے، نصرت رسول ہے۔ یہ 8 باتیں ہوئیں، تو اب گویا کہ اب بات سامنے کھل کر آ گئی۔ ولی کون ہے؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان انتہائی گہرا ہے، جتنا گہرا ہوگا اتنا عمل صالح ہوگا، اتنا عمل نکھرا ہوا ہوگا، اتنا سموتات، اتنا جد و جہد دین کے لیے، اتنا ہی راضی برضائے رب، اتنا ہی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے بے خوف ہو جانا، اتنا ہی توکل اللہ کی ذات پر، اعتماد اور بھروسہ اللہ، اتنا ہی اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اتنا ہی محبت کے ساتھ غیرت اور حمیت، اتنا ہی اللہ کے مددگار، رسول کے اس کے مشن کے مددگار بن جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے ایمان اور صاحب تقویٰ، اس بات کا احساس کہ اللہ کے ہاں آخرت میں جواب دہی ہے، مجھے بچ بچ کر چلنا ہے، ہر برائی سے بچ بچ کر چلنا ہے۔ البتہ ایک آخری بات یہ عرض کریں، یہ اللہ کی سنت ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے یا کفر میں ہے، اہل ایمان کو کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اللہ آنن فانن آن واحد میں اس کو ختم کر دے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں فرعون نے کتنی مخالفت کی، کیا ایک دم سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کیا وہ ایمان لے آیا یا ختم ہو گیا؟ تو بہت عرصے تک جو ہے وہ رہا، بالآخر جا کر ڈوبا۔ اسی طرح ابو جہل جو اپنی قوم کا فرعون تھا، جب سے اللہ کے رسول نے آغاز وحی ہوا اور دعوت دی تو 14 برس تک تو زندہ رہا، ہاں غزوہ بدر میں جا کر وہ مارا گیا۔ تو اللہ آنے واحد میں دوسروں کو نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ کی سنت ہے کہ پہلے وہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو اور اس کے ساتھیوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحانات میں ڈالتا ہے، کیونکہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھرا ہے۔ تو اس کا جو ایمان ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ کر دیتا ہے۔ کتنا مضبوط ایمان ہے، دعویٰ ہے، اور کتنا جو ہے وہ ڈھیلا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف ایمان یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے نبی، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، جو بھی اللہ کے دوست تھے انہیں آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے۔ وہ آزمائش میں ڈال کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ کون واقعتاً صحیح مومن ہے اور ثابت قدم رہتا ہے چاہے تکالیف پریشانیاں آئیں، اور کون یہ کہ جو ہے الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان، یقین والا ایمان پیدا کر دے کہ جس اور استقامت دے، تاکہ ہمارا عمل چاہے ظاہری ہے یا باطنی ہے اس کے ثمرات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر